تعلیمی اداروں کے اندر کلچر کے خاتمے اور ایک ایسے نظام تعلیم کے لیے کوشاں ہے کہ جس نظام تعلیم سے آشنا ہونے والا ہر فرد ہر طالب علم ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ NSO پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ملک کو اگر ہم بدمزی سے بچانا چاہتے ہیں، مسائل سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر نظام خلاف سے راستہ کا نفاذ ہو۔ یہ ایسا نظام ہے کہ جس کے نفاذ سے ہم بدامنی، دہشت گردی، بے روزگاری جیسے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ہم ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے باصلاحیت، دیندار اور اہل قیادت کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور جب تک دیندار اور اہل قیادت اس ملک کی بات نہیں سنبھالے گی، ہم ان مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اہل قیادت کے لیے ضروری ہے، دیندار قیادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم نسل نو پر اس طرز پر ایک نہج پر محنت کریں کہ جب وہ تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر کے نکلے کہ وہ صرف کردار کے نہیں، صرف گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوں، وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہوں اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہوں۔ اور NSO ہر اس تعلیم دشمن منصوبے کی بھی مذمت کرتی ہے جس سے طلباء کا نقصان ہو، تعلیم کا نقصان ہو۔ خصوصاً پچھلے دنوں جو HEC کے خاتمے کی باتیں چلی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی ایسی کوئی سوچ ہے تو اس سوچ کو ختم کر دیں، وگرنہ HEC کی تحریک کے خلاف NSO پورے ملک میں تحریک چلائے گی۔ NSO اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف اس ملک کے دشمن سازشیں کر رہے ہیں، مختلف ذرائع استعمال کر رہے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے آپس کے اختلافات انہیں گروہی لسانی مسلکی بنیادوں پر تقسیم کر کے انہیں لڑا کر ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ہم تمام مسلکی گروہی لسانی فسادات کا خاتمہ چاہتے ہیں اور مسلم طلباء کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلم طلباء کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنے تمام اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور متحد ہو کر پاکستان کے دشمنوں کا مقابلہ کریں، دین کے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں آل سعود اور حرمین شریفین کے خلاف جو ملک کے مختلف حصوں کے اندر چاقی ہوئی، NSO اس کی بھی مذمت کرتی ہے اور اسے پاک سعودی تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش سمجھتی ہے۔ ہم ان سازشی عناصر پر یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی اس ملک کو ضرورت پڑی یا حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ہمیں میدان میں آنا پڑے گا، NSO کا نوجوان ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی دعوت فکر ہم طلباء کو دیتے ہیں کہ خدایا جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم اس مقصد کو پہچانیں۔ وہ مقصد کیا ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا؟ جب اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں،
اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور MSO نوجوانوں کے اندر ایک دینی شعور بیدار کرنا چاہتی ہے، ایک دینی فکر بیدار کرنا چاہتی ہے۔ MSO چاہتی ہے کہ نوجوان کفر کے اعلی کار بننے کے بجائے، سیاسی تنظیموں کے اعلی کار بننے کے بجائے جو انہیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتی ہیں، ایک ایسی تحریک کا حصہ بنے کہ جہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر سکیں، اور ہم صلاحیتوں کے استعمال سے ہم ایک پاک اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا کاج ہے۔ اسی کے لیے ہم ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر اپنی منزل کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ عزم کیے ہوئے ہیں ایک دن ہم اپنے آباء و اجداد کے خواب کو عملی تعلیمی ادارے ضروری ہیں، وہیں پر دینی مدارس بھی ضروری ہے۔ جہاں پر اصلی علوم کی ضرورت ہے وہاں دینی علوم کی بھی ضرورت ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے MSO ملا اور مشتر کی تفریق کا خاتمہ چاہتے ہوئے دینی مدارس کے طلباء کو بھی اور اصلی تعلیمی اداروں کے طلباء کو بھی ایک پلیٹ فارم پر لا رہی ہے، اور MSO وہ واحد طلباء تنظیم ہے جس کے اندر آپ کو دینی مدارس کا طالب علم بھی ملے گا، اور اسی طریقے سے یونیورسٹی کالج اسکول کا طالب علم بھی ملے گا۔ انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، کوئی کوشچن کوئی سوال ہو۔ یہ 11 جنوری 2002 اس میں ہمارے پاس یہ بات تقریباً 10,000 کی تعداد ہے، 10 سال کا عرصہ ہوا ہم نے پورے ملک کے تقریباً تمام دینی مدارس کے اندر کام چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً رجسٹرڈ کارکنان کی تعداد ہمارے پاس 10,000 کے لگ بھگ، اور اس کے علاوہ بہت سے مختلف حضرات ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ رکنی سازی ان سے نہیں ہے۔ وہ رفیق ہمدرد ہے، ارکان نہیں جی رفیق ہے، ہمدرد ہے، ارکان نہیں جی اس تجربے کا مقصد ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو مسئولین ہیں غربہ اسلام اور استحکام پاکستان، کہ ہم نے غربہ اسلام کی بھی کوشش کرنی ہے اور ملک پاکستان کے استحکام کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بے دینی کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے، اور انہیں مختلف ذرائع استعمال کر کے انہیں دین سے دور کیا جائے۔ ہم نے نوجوانوں کو دین کے قریب کرنا ہے، ان کے اندر یہ سوچ بیدار کرنی ہے کہ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ مدرسوں کو اور تعلیمی اداروں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ابھی تک کیا کامیابی ہوئی ہے اور کیا رسپانس ملا ہے، کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمیں اس میں بہت اچھی کامیابی ملی ہے، اور ہمارے پاس کتنی تعداد دینی مدارس کی ہے اتنی ہی تعداد اصلی تعلیمی اداروں کی طلبہ کی بھی ہے، اور رجسٹرڈ کارکنان ہے ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ICC کے اعلیٰ عہدیداروں سے میٹنگ ہوتی ہیں یا وفاق المدارس کی میٹنگ ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں بھی ہم یہ بات چاہتے ہیں، ان سے بھی ہم اپنی گزارشات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی دینی مدارس جہاں دینی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں ضروری ہے کہ انہیں اصلی علوم سے بھی آشنا کرایا جائے، اور جہاں اصلی تعلیمی اداروں کے اندر انگریزی نصاب پڑھایا جا رہا ہے یا دیگر تعلیم دی جا رہی ہے، انہیں ضروری ہے کہ انہیں دین سے روشناس کرانے کے لیے بھی کچھ ایسا نصاب جو ہے وہ متعین کیا جائے کہ وہ جہاں پر ایک انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان اور دیندار انجینئر ڈاکٹر بنے۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی پالیسی کی طرف کوئی بات چیت ہوئی، کچھ کر رہے جی ہیں؟ الحمدللہ دینی مدارس میں کافی حد تک ملک کے کافی ایسے بڑے دینی مدارس ہیں جن میں انہوں نے کمپیوٹر کی تعلیم بھی شروع کر دی ہے، انگلش کی تعلیم بھی شروع کر دی گئی ہے، فلکیات اور سائنس کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔
جماعت کی مدد سے نہیں ہے، جماعت کا کام ہوتا ہے مدارس کے لیے، کیونکہ ہماری طلبہ تنظیم ہے، اس لیے ہمارے خود کے مدد سے نہیں ہوتے. تو باقی اس میں تقریباً جتنے بڑے مدارس ہیں ہمارا اس میں کام ہے، بینوری گاؤں ہے، دارالعلوم کراچی ہے، جامعہ بینوریا ہے، جامعہ اسلامیہ ہے، اس کے علاوہ کراچی کے جتنے بھی تقریباً مدرسے ہیں ان میں ہمارے یونیورسٹی کام ہے. کراچی یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ کالج ہے.